بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوویت یونین کے آخری رہنما میخائیل گورباچوف 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ گورباچوف، جنہوں نے 1985 سے لے کر 1991 تک سوویت یونین کے خاتمے تک حکومت کی، ان کا ماسکو میں انتقال ہو گیا ہے۔ گورباچوف کا انتقال ماسکو کے سینٹرل کلینیکل ہسپتال میں 91 برس کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد ہوا۔ گورباچوف نے 1995 سے لے کر 1991 تک سوویت یونین کے خاتمے تک سوویت یونین کی قیادت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسے ماسکو کے نووڈیچی قبرستان میں ان کی اہلیہ رئیسہ کے ساتھ دفن کیا جائے گا، جو 1999 میں انتقال کر گئی تھیں۔ میخائیل گورباچوف سرد جنگ کا خاتمہ کرنے والے رہنما جن کی اصلاحات نے سوویت یونین کے خاتمے کی بنیاد رکھی۔ میخائیل گورباچوف، جنہوں نے 1985 میں اقتدار سنبھالا، اصلاحات متعارف کروانے اور مغرب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن وہ 1991 میں سوویت یونین کو بکھرنے سے نہیں روک سکے۔ اکثر روسی شہری اور دنیا کے بہت سے ممالک آج بھی ان کو ان کی اصلاحات کو ملک کے بکھرنے پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ جس ہسپتال میں ان کی موت ہوئی، اس کے مطابق وہ کافی عرصہ سے علیل تھے۔ گورباچوف 54 سال کی عمر میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور ملک کے سربراہ بنے۔ اس وقت وہ ملک پر حکومت کرنے والی کونسل پولٹ بیورو کے کم عمر ترین رکن تھے، اور کئی برس تک عمر رسیدہ سربراہان کے بعد ان کو تازہ ہوا کے جھونکے سے مشابہت دی جا رہی تھی۔ ان کی اصلاحات کے تحت عوام کو حکومت پر تنقید کا حق دیا گیا، جس کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں اس پالیسی کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا اور آخرکار سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے امریکہ سے اسلحہ کنٹرول کا معاہدہ کیا، اور جب کئی مشرقی یورپی ریاستوں میں کمیونسٹ رہنماؤں کے خلاف عوام نکلی تو انہوں نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ مغرب میں ان کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے ایسی اصلاحات متعارف کروائیں جنہوں نے سرد جنگ کے اختتام کی بنیاد رکھی۔ میخائیل گورباچوف کا شمار 20ویں صدی کے سب سے اہم ترین سیاسی شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 70 سال تک قائم رہنے والے سوویت یونین کی باغ ڈور ایک ایسے وقت میں سنبھالی جب ایشیا اور مشرقی یورپ کسی زمانے میں راج کرنے والا ملک بکھرنے والا تھا۔ 1985 میں جب انہوں نے اپنی اصلاحات منصوبے کا آغاز کیا تو ان کا ارادہ یہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو ملک کی معیشت اور سیاست کو ایک نیا جنم دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی کوششوں کا نتیجہ ایسے واقعات کے سلسلے کی شکل میں نکلا جنہوں نے کمیونسٹ راج کے اختتام کی بنیاد رکھ دی۔ صرف سوویت یونین میں ہی نہیں بلکہ اس کی سابقہ ریاستوں میں بھی۔ وہ 1931 میں جنوبی روس میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے فارم پر کام کرتے تھے۔ 1955 میں ماسکو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے وہ کمیونسٹ جماعت کے سرگرم رکن بن چکے تھے۔ اپنے آبائی علاقے میں واپسی پر انہوں نے مقامی جماعت میں تیز رفتاری سے ترقی کی۔ وہ اس نسل کا حصہ تھے جو سوویت یونین کی عمر رسیدہ رہنماؤں سے تنگ آتے جا رہے تھے۔ 1961 میں وہ کمیونسٹ لیگ کے علاقائی سیکرٹری اور پارٹی کانگریس کے رکن بن گئے۔ زراعت کے منتظم کی حیثیت میں انہوں نے کئی جدید چیزیں متعارف کروائیں جن کی وجہ سے ان کے اثر رسوخ میں اور اضافہ ہوا۔ 1980 میں وہ پولٹ بیورو کے رکن بن چکے تھے۔ 1984 میں جب یوری اندروپولووچ چل بسے تو توقع کی جا رہی تھی کہ میخائیل گورباچوف ہی ان کے جانشین ہوں گے، لیکن اس وقت ایک عمر رسیدہ رہنما کو چن لیا گیا۔ صرف ایک سال بعد ہی یہ رہنما بھی وفات پا گئے تو میخائیل گورباچوف نے اقتدار سنبھالا۔ وہ پارٹی کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے جو 1917 کے انقلاب کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پہلی ترجیح ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے پہلے کمیونسٹ جماعت میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوویت یونین میں دو نئے الفاظ کو عام کیا، پریسٹوریکا اور کلان اوسٹ، جن کا مطلب اصلاحات اور صاف دلی تھا۔
ان کا مقصد معیشت سے ریاستی کنٹرول کا مکمل خاتمہ اور فری مارکیٹ کو رواج دینا نہیں تھا۔ دوسری جانب نظام کو درست کرنے کے لیے انہوں نے جمہوریت کا سہارا لیا۔ پہلی بار کانگریس آف پیپلز ڈپٹیز کے لیے آزاد انتخاب کروائے گئے۔ سوویت یونین میں آزادی نے مختلف ریاستوں میں ہیجان برپا کر دیا۔ گورباچوف چاہتے تھے کہ وہ سرد جنگ کا خاتمہ کریں اور ان کے لیے انہوں نے کامیابی سے امریکی صدر رونالڈ ریگن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز ٹریٹی یا معاہدہ کیا۔ انہوں نے یک طرفہ طور پر سوویت یونین کی روایتی فوج میں کمی کی اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا بھی اعلان کیا، لیکن سوویت یونین کی ریاستوں میں آزادی کا نعرہ لگا جس کو دبانے کے لیے شروع میں گورباچوف نے طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے باوجود سوویت یونین کے بکھرنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیتھونیا اور اسٹونیا سب سے پہلے آزاد ہوئے، جس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 9 نومبر 1989 کو مشرقی جرمنی میں مظاہروں کے بعد عام شہریوں کو مغربی برلن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ گورباچوف نے اس مخالفت کے جواب میں روایتی سوویت رد عمل کا اظہار نہیں کیا جو ٹینک بھجوانا ہوتا، بلکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جرمنی کا متحد ہونا جرمنی کا اندرونی معاملہ ہے۔ 1990 میں گورباچوف کو مشرقی اور مغرب کے تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا، لیکن اگست 1991 تک کمیونسٹ جماعت کے پرانے ارکان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جنہوں نے ایک فوجی بغاوت میں گورباچوف کا تختہ الٹ کر ان کو گرفتار کر لیا۔ بورس یلسن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مظاہرین کو گرفتار کرتے ہوئے گورباچوف کی آزادی کے بدلے ان کی تمام سیاسی طاقت چھین لی۔ 6 ماہ بعد گورباچوف اقتدار سے باہر ہو گئے اور کمیونسٹ پارٹی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ روس کو ایک نئے غیر یقینی مستقبل کا سامنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔